آج سے 3 یا 4 دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک سکرین شاٹ وائرل ہوتا ہے جس کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ 14 تاریخ کو اسرائیل واشنگٹن ڈی سی امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہا ہے۔ اس کے اندر لوگوں کی شرکت کو بڑھانے کے لیے اسرائیل پورے امریکہ کے لیے یہ آفر دے رہا ہے کہ جو بھی بندہ اس جلسے میں شرکت کرے گا اسے اسرائیل 250 یا پھر $250 دے گا اور ساتھ اس کے آنے جانے کے اخراجات بھی بیئر کرے گا۔ ویسے تو اسرائیل کے اس جلسہ کرنے کا کوئی خاص مقصد سامنے نہیں آتا، لیکن ایک مقصد ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ آج سے 2 یا 3 ہفتے پہلے ایک بہت بڑا اجتماع یا پھر ایک جلسہ ہوا تھا جس میں پورے امریکہ، یورپ اور پوری دنیا سے لوگوں نے شرکت کی تھی، اور یہ جلسہ بھی واشنگٹن ڈی سی کے سامنے ہوا تھا۔ اس کی کچھ فوٹیج اور ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو آپ لوگوں کا ایک جمع کفیل دیکھ رہے ہیں اور اتنا بڑا اجتماع دیکھ رہے ہیں، یہ صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ پورے امریکہ اور یورپ سے آئے ہوئے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو کہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیل جو ظلم اور جبر ڈھا رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، ہم ان کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہسپتالوں کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، اس کے ریلیٹڈ ایک اور بھی نیوز ہے کہ آپ نے 2 سے 3 دن پہلے دیکھا ہوگا کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، یعنی کہ جو تمام دنیا کے مسلم ممالک کا ایک اتحاد ہے جس میں 57 مسلم کنٹریز شامل ہیں، اور عرب لیگ کا ایک ہنگامی اجلاس ہوتا ہے سعودی عربیہ کے اندر، جس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ممالک اکٹھے ہو کر ایک اتحاد کی علامت بنیں اور جس حد تک ہو سکے اسرائیل کے اوپر ایک پریشر بیلڈ اپ کیا جائے اور اس بات کا زور دیا جائے کہ اسرائیل فی الفور جنگ بندی کرے۔ لیکن اس کے متعلق الجزیرہ، جو کہ ایک مستند اور بہت بڑا نیوز چینل سمجھا جاتا ہے پوری دنیا کے اوپر، اس کے اندر ایک آرٹیکل شائع ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہاشم البرا لکھتے ہیں کہ ہاشم البرا کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ اس OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس اور عرب لیگ کے اجلاس کا کوئی بھی اثر پڑے گا اسرائیل کے اوپر، اور ان کی بات کسی حد تک صحیح بھی معلوم ہوتی ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ، وزیر خارجہ ٹونی بلنکن، جو کہ خود ایک یہودی ہیں، وہ ابھی تک 7 سے 8 دورے کر چکے ہیں اسرائیل کے، اور متعدد پریس کانفرنس میں متعدد بار اسرائیل پر اس بات کا زور ڈال چکے ہیں کہ آپ کم سے کم کچھ وقت کے لیے ہی جنگ روک دیں، تاکہ جو ایڈز ہیں، جو خوراک ہے، جو ضروری ادویات ہیں، وہ ہی پہنچائی جا سکیں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر۔ لیکن اسرائیل اس بات کے لیے بھی ایگری نہیں ہے۔ اسرائیل اس قدر ظلم کر رہا ہے فلسطین کے اوپر کہ اب تو جو شدید مسلم مخالف کنٹریز ہیں نا، جن میں سب سے اول نمبر فرانس کا ہے، جس نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، شروع میں جو UN کے سیشنز ہوئے تھے تو اس نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا تھا اور فلسطینیوں کی مخالفت کی تھی۔ اب تو اس کے وزیر اعظم کا بیان بھی آ گیا ہے کہ اسرائیل کو فی الفور یہ جنگ روکنی چاہیے۔ آپ اس بات سے اس چیز کا اندازہ کر لیں کہ کس قدر ظلم ہو رہا ہوگا فلسطینیوں کے اوپر۔ اسرائیل کو اس پوری دنیا کے اوپر جو ایک ہم فارمل لینگویج میں لفظ استعمال کرتے ہیں بھار، کسی بھی چیز کا بھار نہیں ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے یورپین کنٹریز ہیں، چاہے عرب لیگ ہے، چاہے OIC ہے، چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہے، پریس میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، نیوز چینلز ہیں، اس وقت تمام کے تمام اسرائیل کے اوپر اس قسم کا دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ فی الفور جنگ بندی کرے۔ لیکن اسرائیل ہے کہ وہ مسلسل حملے کر رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، اور مسلمان بیچارے اس وقت صرف اور صرف اللہ سے دعا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ جامعہ ترمذی، مشکوات شریف، ابن الماجہ اور متعدد کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب ایک وقت آئے گا کہ مختلف قومیں مسلمانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹیں گی کہ جیسے لوگ کھانے کے میز کے اوپر ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد اس قدر کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن ان میں ایک خاص قسم کی بیماری پیدا ہو جائے گی جسے وہن کہتے ہیں۔ وہن کے متعلق جب دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور آخرت کا خوف۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال کے اوپر رحم کرے، کیونکہ اس وقت ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔